بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك بقدر بقائك فيه، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازاں کی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور جتنے بھی لوگوں کو یہاں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کی زندگی کا مقصد بھی بیان فرما دیا اور اس کا ٹھکانہ اور مقام بھی بیان فرما دیا کہ تمہارا انجام اور تمہاری آخرت کیا ہے. اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کل من علیہا فان. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں. وہ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ بڑی سی بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، جو بھی اس کائنات میں وجود میں آیا ہے اور جتنی چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہے، جو عظمت اور اکرام والی ہے، بڑائی والی ہے. وہی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی ذات کو بقا ہے. بقیہ جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہم انسانوں کے لیے وطن اقامت نہیں بنایا، بلکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک گزرگاہ بنایا ہے، ایک راستہ بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسا کہ مسافر پردیس میں جا کر کے زندگی گزارا کرتا ہے، یا راستہ چلنے والا اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ کہیں پر اس کو ضرورت پیش آتی ہے، کہیں پر کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے،
کہیں پر پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، وہ راستے میں ٹھہر نہیں جاتا، وہ راستے کی جو ہے خوبصورتیوں کو دیکھ کر کے اسی میں مگن نہیں ہو جاتا، اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے، وہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار سفر کرتا رہتا ہے، لگاتار چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے، ایک سفر کی جگہ ہے، یہ ہمارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں اس میں چلتے جانا ہے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جنت سے انسانوں کو نکالا تھا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، جنت میں ان کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، لیکن جب ان سے وہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا شیطان نے بہکار کر کے اسی کام میں لگا دیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ اب زمین میں، تم ایک دوسرے کی دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کی دشمن ہو، اور یاد رکھو کہ شیطان تمہارے اوپر غالب نہ آنے پائے۔ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے بہکاوے میں مت آنا ورنہ یہ آپ کو جنت سے نکلوا دے گا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جس کے نتیجے میں تمام انسان دنیا میں بھیجے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ تم نے میرے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، میرے رب ہونے کو تم نے تسلیم کیا تھا اور سب کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے تم نے گواہی دی تھی، قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اب ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے یہ آزمانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا وہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ جس وعدے کے ساتھ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا اس وعدے پر کھرے اترتے کہ نہیں اترتے؟ اگر پورا اترو گے تو اب جنت ملے گی، اور اگر اس راستے سے ہٹ گئے، اس وعدے سے مکر گئے، تو پھر اب اس جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو جس جنت میں تم کو پیدا کیا گیا تھا، جس جنت سے تم کو نکالا گیا تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھیجا ہے وہ بھیجنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کے احکام کی پرفرما برداری ہے، اس کے احکام کی پیروی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہر انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو بندہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اسی کام سے ہٹ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور جس کام کے لیے کسی کو متعین کیا جائے، جب اس کام کو وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو انعام نہیں سزا ملا کرتی ہے۔ اسی لیے جو انسان اللہ کی عبادت سے ہٹ کر بتوں کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، مورتیوں کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، سورج اور چاند کو پوجنے لگتے ہیں، مخلوقات کو پوجنے لگتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا، ان کو زندگی دی، ان کو طاقت دی، جوانی دی، مال و دولت دیا، اولاد دی، ساری نعمتیں جس نے دی، اس رب کو بھلا کر کے یہ غیروں کی پوجا میں لگ گئے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، قرآن گواہی دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، بقیہ جو چاہے معاف کر دے گا، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جو شرک کر کے دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور
اور اس کا جنت میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اور دوسری جگہ فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک اور کفر کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں ان کا جان دنیا سے جو اس طرح گزر جاتے ہیں ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گزرنا ناممکن ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اونٹ کی جسامت کیا ہوتی ہے اور ایک سوئی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں اور یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کی سوراخ میں گزرنا ممکن نہیں ہے ایسے ہی مشرک کا اور کافر کا جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے سمجھائی ہے تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں اتر جائے, ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں کس لیے بھیجا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو وعدے کو پورا کرتا ہے, جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے, اور جو اپنی ذمہ داری سے بھٹک جاتا ہے, جو اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. دنیا کا بھی دستور ہے, آخرت کا بھی دستور ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں تو اپنے آپ کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. جس طرح مثال میں دے کر کے فرمایا گیا, مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جس طرح مسافر راستے میں جاتے ہوئے راستے کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر کے اس میں ٹھہر نہیں جاتا, راستے کی جو ہے پھول پتیوں کو دیکھ کر کے اور وہاں کے باغات کو دیکھ کر کے اچھی سے اچھی جو ہے خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر کے ان میں دل نہیں بہلانے لگ جاتا, وہ اپنے سفر پر چلتا رہتا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں, یہ دنیا کی خوبصورتیاں یہ تمہارے سامنے آئیں گی, تمہارے راستے کا روڑا بننا چاہیں گی, رکاوٹ بننا چاہیں گے, لیکن تم کو اپنے مقصد کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اس کام کو پورا کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی 5 حالتیں ہو جاتی ہیں. ایک اس کی روح ہوتی ہے جو فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں, دوسرے جسم ہوتا ہے جو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, تیسرا مال ہوتا ہے جو اولاد لے کر چلی جاتی ہے, اور چوتھا اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو زمین کھا جاتی ہے, اور 5واں اس کی نیکیاں ہوتی ہیں جو حقوق والے لے کر چلے جاتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں, ریاضت بھی کرتے ہیں, نیکی کے کام میں بھی شامل ہوتے ہیں, اچھے سے اچھا کام بھی کرتے ہیں, لیکن دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, کسی کو گالی دیتے ہیں, کسی کا حق طلب کرتے ہیں, کسی کی غیبت کرتے ہیں, کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں, کسی کو اعلی اعلان رسوا اور ذلیل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ حقوق والے آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پاس نیکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے مخلوق کے اوپر ظلم کیا تھا, اللہ کے مخلوق کا حق دبایا ہوا تھا, اللہ کے مخلوق کو پریشان کیا تھا, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر کے ان حقوق والوں کو دے دیتے ہیں. یہ دنیا کی قوموں کی تاریخ, یہ دنیا کے واقعات, یہ پہلے قوموں کے کھنڈرات, یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ گزشتہ قوموں کی جو واقعات ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں بیان کیے ہیں, یہ قصہ کہانی سننے کے لیے نہیں بیان کیے ہیں, یہ عبرت کے لیے بیان کیے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں کہ یہ جو حال ان کا ہوا ہے تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے, تمہارا انجام اس سے کچھ الگ نہیں ہے. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے کوئی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہ کر کے گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عقل مندو, اے ہوش والو, ذرا نصیحت حاصل کرو اور پہلے لوگوں کے واقعات سے اور ان کے انجام سے اپنے لیے نصیحت پکڑو کہ اگر تم نے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی اور تم بھی اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے رہے اور تم یوں ہی اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے, نمازوں کی پرواہ نہ کرتے رہے, روزوں کی پرواہ نہ کرتے رہے,
زکوٰۃ نہ دیتے رہے، بے حیائی میں پڑے رہے، بدکاری میں پڑے رہے، ناچ گانوں میں لگے رہے، سود خوری میں مبتلا رہے، شراب خوری میں مبتلا رہے، تو یاد کرو تمہارا انجام ان سے کچھ الگ نہیں ہونے والا، جو عاد و سمود کا ہوا، جو قوم فرعون کا ہوا، جو قوم لوط کا ہوا، جو قوم سمود کا ہوا، قوم صالح کا ہوا، اور جتنے بھی اللہ کے دشمن قومیں گزری ہیں ان سے الگ کچھ انجام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے مکان، یہ ان کے کھنڈرات، ان کے آباد کرنے والے کہاں چلے گئے؟ جن کے چہروں کے اوپر مٹی بھی پڑنا گوارا نہ تھی، جو اپنے کپڑے پر دھول کا ایک دھبا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، آج وہ ٹنوں مٹی تلے دبے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے اس واقعات میں تمہارے لیے عبرت نہیں ہے؟ یہ وہی لوگ تھے جو کل اسی زمین پہ چلا کرتے تھے، آج قبرستان کے اندر مٹی کے ڈھیروں تلے دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جانے والوں سے اپنے نصیحت پکڑو اور منمانی کی زندگی چھوڑ دو، بے خبری کی زندگی چھوڑ دو، بے مقصد زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا بچے کچھ کھیل رہے تھے، ایک بچہ جو الگ بیٹھا ہوا، حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا دل میں کہ شاید اور بچے اس کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے یہ بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا چلو جا کر کے اس بچے کی دل جوئی کرتے ہیں، اس کے ڈھارس بناتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ جا کر کے کہتے ہیں بیٹے کیا ہوا، یہ بچے تجھ کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے ہیں، تو اس لیے خاموش بیٹھا ہے۔ اس نے کہا وہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر بات کیا ہے، کیوں خاموش بیٹھا ہے تو الگ؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، سونے جھاگنے کے لیے پیدا کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جانوروں کی طرح گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ابراہیم کیا تم کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چونک گیا، اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اس کی بات اتنی اونچی ہے۔ کہنے لگے مجھے کچھ نصیحت کر، تو کہتے لڑکے نے کچھ نصیحت سنائی، کچھ اشعار سنائے جن کا یہ ترجمہ تھا انسان تو ایک دن اس دنیا سے جانے والا ہے اور سب کچھ یہ چیزیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رونے لگا، روتا رہا۔ اس کے بعد جب مجھے میری حالت سمجھی اور میں نے اس بچے سے پھر سے کہا میرے بیٹے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تیرا تو حساب و کتاب بھی تو مکلف نہیں ہے، اگر اس حالت میں تو دنیا سے چلا جاتا ہے تیرا کوئی حساب نہیں ہونے والا، ابھی تو نابالغ ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، تو کیوں فکر مند ہو رہا ہے؟ بچے نے کہا میرے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ چولہے کے لیے آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آگ میں ڈالتی ہے تاکہ آگ دہک جائے، اس کے بعد جب آگ جل جاتی ہے اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر پیدا ہوتا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بھڑکانا ہو تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم میں ڈالے، اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ اس خوف سے میں اپنے آپ کو جو ہے کھیل کود سے الگ رکھتا ہوں اور تماشے سے الگ رکھتا ہوں اور ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے، کس طرح اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ تو میرے دوستو اس بچے کے اس واقعے سے ہمارے لیے عبرت ملتی ہے، ہمارے لیے نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کے 5 مراحل ہوتے ہیں۔ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہی سب سے نازک مرحلہ بھی ہے۔ اس وقت اگر ایمان کا کلمہ مل گیا، ایمان نصیب ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ موت کی سختی کے عالم میں کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکل گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل جو ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ایک ڈھیر نہ سمجھو، جاتے ہو قبرستان میں مردے کو دفن کر کر چلے آتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک دن اسی قبر میں مجھے بھی جانا ہے، ایک دن اسی مٹی کے ڈھیر تلے مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں ہوتا کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کو وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں، اگر قبر کے حالات معلوم ہو جائیں اور قبر کی منزلوں کے، قبر کے اندر کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں، قبر کے اندر کیا کیا حالات پیش آتے ہیں، اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو فرماتے ہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی اپنے باپ کو دفن کرنے کی، اپنی ماں کو دفن کرنے کی، اپنے بیٹے کو دفن کرنے کی، اپنے اولاد کو دفن کرنے کی۔ ایسی خطرناک منزل ہے۔ فرمایا اس قبر سے ڈرا کرو، اس قبر کے عذاب سے ڈرا کرو، اس قبر کی سختیوں سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے بھی یہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عذاب قبر سے پناہ مانگتی ہے تو ہمارا تمہارا شمار کہاں ہے؟ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور قبر جنت کا باغ ایسے نہیں بن جاتی کہ منمانی کی زندگی گزارتے رہو، جو جی چاہے کرتے رہو، جو مرضی آئے کرتے رہو، پھر جاؤ گے، پھر قبرستان میں جب پہنچو گے تو فرشتے تمہارے لیے پھول پیش کریں گے، تم کو جنت کی نعمتیں دیں گے، نہیں، جہنم کے گرز لے کر کے آئیں گے، جہنم کے ہتھوڑے لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اتنے بھاری ہتھوڑے ہوں گے وہ کہ اگر ساری کائنات کے انسان اور جنات مل کر کے اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں، اٹھانا تو دور کی بات، ہلا نہیں سکیں۔ جب وہ ہتھوڑا مردے کے سر پر پڑتا ہے، ذرا سوچیے کیا عالم ہوتا ہوگا، کیا حشر ہوتا ہوگا، کیا انجام ہوتا ہوگا، کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبرستان کو معمولی سمجھتے ہو، قبرستان میں بھی جا کر کے تم کو عبرت نہیں ہوتی، وہاں پر بھی جا کر ہنسی مذاق چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے ٹھٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہو، ایک آدمی کو زیر زمین دفن کر رہے ہو، قبر میں اتار رہے ہو، اس وقت میں تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، تم کو اپنی قبر نہیں یاد آتی، یہ تمہاری غفلت اور بے پرواہی تم کو لے ڈوبے گی، برباد کر دے گی تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو فرمایا انسان کی دوسری منزل قبر کی منزل ہے، اور تیسری منزل میدان محشر کی منزل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ ذرا سوچئے انسانوں، ہماری اور آپ کی زندگی کتنی ہے؟ رسول اللہ سے فرماتے ہیں میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، عام طور پر یہی عمریں ہوتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی 100 کے آس پاس چلا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ پہلے بھی چلے جاتے ہیں، تو جب آپ اوسط نکالیں گے تو 60 سے 70 ہی کے درمیان آتی ہیں۔ تو ہماری عمریں ہی اتنی ہیں، اور میدان محشر کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ ذرا سوچیے وہ دن کتنا لمبا ہوگا، اس کی وحشت کتنی لمبی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورج جو ابھی نکل رہا ہے نا تمہاری دنیا میں، یہ صرف اپنی ایک آنکھ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 7 آنکھیں بنائی ہیں، اس نے صرف ایک آنکھ کھولی ہے، جس کی گرمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مئی جون کی گرمی تم کو باہر رہنا برداشت نہیں ہوتا، آپ چلے جاؤ ریگستانی علاقوں میں، پتہ چلے گا کہ گرمی ہوتی کیا ہے۔ جب سورج نے ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے اور اتنا دور ہے، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، جب اس کی گرمی کا یہ عالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سورج نے صرف ایک آنکھ کھولی ہے، قیامت کی دن اپنی 7 آنکھیں کھولے گا، 7 آنکھیں کھولے گا، اور سر کے اوپر آ جائے گا سورج۔ اس وقت کیا عالم ہوگا اس کی گرمی کا۔ اگر اس دن کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم کو میری اطاعت کرنی پڑے گی، تم کو اللہ کی ماننی پڑے گی، اپنی منمانی چھوڑنی پڑے گی، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ ایسے منمانی کرتے رہیں تو پھر نہ تو قبر کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ حشر کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبر میدان محشر کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی عالم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نور کے ممبر بنا دیں گے، اسی پر وہ مستی کر رہے ہوں گے، کھیل کود رہے ہوں گے، اور ان کے لیے حشر کا جو دن محسوس ہوگا وہ صرف اتنا ہی محسوس ہوگا جتنا کہ 2 رکعات فجر کی سنت پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مختصر جو نماز ہوتی تھی وہ فجر کی 2 سنت ہوا کرتی تھی کہ اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد جیسی سورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ راتوں رات لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کی عبادت کر کے آئے ہیں، لیکن جب فجر کی سنت پڑھتے تھے تو بڑی مختصر پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نیک بندے کے لیے، اللہ والوں کے لیے، متقیوں کے لیے حشر کا دن ایسے ہی محسوس ہوگا جتنا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یا ایک دوسری روایت میں فرمایا نیک لوگوں کے لیے حشر کا دن ایسے ہی محسوس ہوگا جتنا بکری کا دودھ دہنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کو اس دن کی سختی کا احساس نہیں ہوگا، اس دن کی سختی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جب سورج کا یہ عالم ہوگا، جب سورج کی یہ سختی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خصوصی سائے کا انتظام فرمائیں گے۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 الامام العادل، عادل بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ، جو بادشاہ اپنے حکومت میں رہتے ہوئے، اپنی عمارت میں رہتے ہوئے، اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، عدل کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہی بندہ، وہ نوجوان، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ آج ہماری جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، منمانی ہوتی ہے، جو چاہے کرتے ہیں، عشق معاشقے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت خرافاتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ جائے، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا، وہ اپنے والد کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے والد بیمار رہتے تھے، وہ راتوں رات جاگ کر کے اپنے والد کی خدمت کرتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا مسجد نبوی آ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک عورت تھی، اس کو دیکھتی تھی، اس کی عاشق ہو گئی، اس کی دیوانی ہو گئی، اس کے ساتھ وہ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، وہ نوجوان کو بار بار اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نوجوان اللہ کے عشق میں مبتلا تھا، وہ اللہ کے عشق کا دیوانہ تھا، اس کو دنیاوی حسن و جمال اس کو کہاں سے فریفتہ کر سکتے ہیں، اس کو دنیاوی خوبصورتی کیسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایک دن وہ عورت زبردستی اس نوجوان کو پکڑتی ہے اور کھینچ کر کے اپنے گھر کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس نوجوان کو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ والوں کو، متقیوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں، حقیقتیں، آخرت کی منزلیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آیت اس کے ذہن میں آنی تھی، وہ نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا والد تلاش کرتے ہوئے اس کو آتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں رہ گیا، بہت سارا وقت گزر گیا، واپس نہیں آیا۔ تلاش کرتے کرتے آتا ہے تو اس کو بے ہوش پاتا ہے، اس کو اپنے گھر اٹھا کر کے لے جاتا ہے، لیکن اس غم کے حالت میں وہ نوجوان دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ راتوں رات اس کا باپ اس کو دفن کر دیتا ہے، صبح مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا باپ بتاتا ہے کہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا اور سارا قصہ بتاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر پر لے چلو، مجھے بھی بتانا تھا، میں بھی اس کے جنازے میں شامل ہوتا۔ اس کی خبر پر آتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اس کی قبر سے خطاب فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے خوف سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، بے شک میرے رب نے مجھے اس گناہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو کہ کب اذان کی آواز آئے میں مسجد پہنچ جاؤں، کب اذان کی آواز آئے، یعنی ہر وقت اس کے کان مسجد کے مائک کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ کب مؤذن پکارے اور میں مسجد پہنچ جاؤں۔ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں دوستی کریں اور اللہ کی محبت میں دشمنی کریں، یعنی ان کا جمع ہونا اور جدا ہونا کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، جدا ہونا بھی اللہ کی محبت میں ہو اور ملنا بھی اللہ کی محبت میں ہو۔ اور پانچواں وہ انسان جو اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا۔ اور چھٹا وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ نوجوان یہ کہہ کر کے اس کو رد کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
مجھے اللہ کا خوف ہے، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا پن ہے، کوئی موجود نہیں ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری ہونا یہ انسان کے لیے جو ہے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان ایسا آئے گا جس کے لیے کوئی بخشش کرنے والا ہی نہیں ہوگا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کا ایک بال گواہی دے گا، آنکھ کی ایک پلک گواہی دے گی، کہے گی اے اللہ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ ایک دن تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کے عالم میں اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا تھا جو بہا بھی نہیں تھا، صرف پلکوں تک آیا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے پلک کی گواہی کو قبول فرما کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کا خوف یہ دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اپنے عبادت کے لیے۔ اپنے مقصد زندگی کو پہچانیے اور اپنے مقصد دنیا میں آنے کے غرض کو سمجھیے۔ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، سونے جاگنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمل دنیا کا بقدر مقامک فیہ، دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو، دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کرو جتنے دن تم کو دنیا میں رہنا ہے۔ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهِ، اور اپنے آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمیں دنیا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے اور آخرت میں کتنے دن ٹھہرنا ہے، قبر میں کتنے دن رہنا ہے۔ 10,000 سال ہو گئے انسانوں کو اس دنیا میں آباد ہوئے، 10,000 سال سے لوگ آج تک قبر میں پڑے ہیں۔ ہمارا تمہارا شمار کیا ہے؟ یہ 50-60 سال کی زندگی ہے۔ اگر اس کو اللہ کی مرضی پر گزار کر چلے گئے تو یقین جانیے ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا، جنت کے لباس، جنت کے بستر، جنت کا کھانا پانی میسر کیا جائے گا، جنت کی ہوائیں میسر کی جائیں گی اگر اس 60-70 سالہ زندگی کو ہم اپنے اللہ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہ واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہ، دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا دن اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی مثال اگر سمجھنی ہے تو ایک مٹھی رائے لے لو، ہزاروں کی تعداد میں آ جائے گی۔ کہتے ایک مٹھی چھوڑو، ایک تھیلے میں رائے لے لو، اس کے بعد تم رائے کے ڈھیر لگاتے چلے جاؤ، ڈھیر لگاتے لگاتے آسمان تک پہنچا دو۔ اب اس میں سے ایک رائے ایک چڑیا لے کر کے جائے اور کتنے دنوں میں 1000 سال میں ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے۔ فرمایا یہ رائی کا ڈھیر جو آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن تمہاری آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اتنے لمبے سفر پر ہمیں جانا ہے، اتنی لمبی زندگی ہے ہماری، اور اس کے لیے ہمارے پاس تیاری کچھ نہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، منمانی گزار رہے ہیں، بے نمازی کی زندگی گزار رہے ہیں، سود خوری میں مبتلا ہیں، رشوت خوری میں مبتلا ہیں، شراب خوری میں مبتلا ہیں۔ یہ کیسی زندگی میرے دوستو، یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اگر ہم 60-70 سالہ زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اور اللہ کی اتنی ہی مانو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ سونے سے جاگنے سے لے کر کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک پل میں، یہاں تک کہ ایک ایک سانس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری ایک سانس جب اندر جاتی ہے اللہ سے اجازت دے کر کے جاتی ہے، جب باہر آتی ہے اللہ سے پوچھتی کہ باہر جاؤں کہ نہ جاؤں، اندر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اگر اللہ اجازت نہ دے سانس کو، سانس وہیں ٹھہر جائے گی، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ ہم اللہ کے اتنے محتاج ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی اتنی مانو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ اور فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بقدر صبرک علیہ، اور جہنمی کام اتنے ہی کرو، بدعمالی کام، بدعمالی والے کام اور برائی کے کام اتنے ہی کرو جتنا تم جہنم کی آگ کو اپنے اوپر برداشت کر سکتے ہو۔ اگر تم جہنم کی آگ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو برائی والے اعمال،
چھوڑ دو بد کردار والی زندگی، بے حیائی والی زندگی، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، حیا والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، طہارت والے بن جاؤ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام آئیں گی، ورنہ یہ دنیا کی چیزیں ہم دنیا ہی میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ۔